ایک اور جو ہے وہ فلسفیکل کوشچن ہے، وہ یہ ہے کہ اگر جی ہم صاحب. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ خدا قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی ہوں. خصوصیات میں سے ہے۔ اور دوسری طرح ہم کہتے ہیں کہ گاڈ آل نوئنگ بھی ہے، اس کو عالم الغیب بھی ہے، اس کو ہوں. فیوچر کے اپنے جو فیوچر کے ڈیسیجنز ہیں ان کا بھی پتہ ہے۔ تو جی. یہ دو خصوصیات تو ایک ساتھ ایک انسان میں یا ایک ایک بینگ میں ایک ساتھ ایگزسٹ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ایک بندہ ہے جس کا علم کامل ہے، تو اس کے جو فیوچر کے ڈیسیجن ہے وہ تو فکس ہو گئے، تو وہ پھر چاہ کر اپنے فیوچر کو ڈیسیجنز کو چینج نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا علم کامل ہے۔ تو اگر وہ ان ڈیسیجن کو چینج کر لے گا تو وہ کامل نہیں رہے گا، اگر وہ چینج نہیں کر سکتا تو وہ قادر نہیں رہتا۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ تو ایگزسٹ نہیں کر سکتی۔ تو اگر مجھے پتا ہے کہ میں کل یہاں سے میں چلا جاؤں گا سودا لینے کے لیے، ٹھیک ہے نا، اور یہ میرے اور پاس یہ طاقت فکس بھی ہے، ہے. میں یہ فکس سو میں فکس فیصد فکس ہے پہلی سو بات۔ فیصد فکس. میں اب یہاں سے اوکے، پروگرام کرنے کے بعد میں مثلا میں جاؤں گا وہاں پہ نماز پڑھوں گا، تو اس کا مطلب ہے میرے پاس اختیار نہیں ہے یا میرے پاس طاقت نہیں ہے. اگر آپ کو پتہ، دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ یہودیوں کا نظریہ تھا نا. قرآن نے فرمایا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم بل وکف غلت ایدیہم. آگے میں بھول گیا آیت کو، کہ یہود کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، بل یداہ مبسوطتان. بل آیت میں پوری آیت پڑھوں، ایک دفعہ میں آیت نکال دوں میرے بھائی، ایک منٹ، پوری آیت پڑھیں. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. یہود یہ کہتے تھے کہ اللہ نے جو کچھ تقدیر میں لکھنا تھا اس نے لکھ دیا، آگے جا کر وہ چینج نہیں کرتا. بھائی ازل میں جو اس نے تقدیر میں لکھنا تھا نا، اس نے لکھ دیا کہ اس نے جو کچھ کرنا ہے. اب اللہ تعالیٰ چینج نہیں کر سکتا، اب اس کے پاس یہ نہیں نہیں، ہم آپشن نہیں خدا ہے. خدا کے اوپر لاگو کر رہے ہیں یہ چیزیں، ہم انسانوں کے اوپر لاگو نہیں کر رہے۔ آپ ہوں. یہ چیز خدا کے اوپر لاگو کریں نا کہ خدا کا علم کامل ہے، وہ اپنے فیصلوں کو، وہ اس کے ہوں. فیصلے اپنے فیصلوں کے بارے میں جانتا ہے، اس جی ہاں. کے فیصلے جو فیوچر کے فیصلے ہیں وہ 100% فکس ہیں۔ تو صحیح، یہی کیا قرآن نے وہ، فرمایا نا. یہ یہود نے جی جی، یہی کہا کہ اللہ نے جو کچھ کرنا ہے، جو اس کو مثلا آپ کو عمر دینی 100 سال کی، فلانے کو دینی عمر 80 سال کی، اللہ نے تو یہ مقدر میں لکھ دیا نا ازل میں. دنیا خلق کرنے سے پہلے اس کو پتا تھا میں نے فلانے کو 70 سال کی عمر دینی ہے، فلانے کو اتنا پیسے والا بنانا ہے، فلانے کو میں نے اتنا بھائی امیر بنانا ہے، فلانے کو نہیں بنانا. اللہ نے تو وہ ازل میں لکھ دی. یہود یہی تو کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ نے جو کچھ کرنا تھا کر دیا، مقدر میں لکھ دیا. ید اللہ، اب اللہ کے ہاتھ بندھا ہوا ہے، اللہ کے پاس اب اختیار نہیں ہے کہ اب کچھ اور کر دے، کیونکہ اس نے فیصلے پہلے سے بنا دی. تو قرآن مجید کی آیت اتر آئی بل یداہ مبسوطتان. نہیں، یہود جو کہتے ہیں انہوں نے بلے غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، ان کے اپنے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان پر. اللہ کے ہاتھ کھلیں، ينفقوا كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ کے اپنے افعال ہیں جو اس نے کرنے ہیں، اور جو ہم بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بھی کسی وقت چینج کر سکتا، کسی چیز کو بھی کسی وقت چینج کر سکتا. اور احادیث میں اس کی باتیں ہیں، اس بالکل، کی تو پھر وہ، جی سر بولا. تو وہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں قادر مطلق ہے، تو پھر قادر مطلق جب وہ ہوتا ہے تو وہ پھر قادر اس کا علم پھر وہ آل نوئنگ نہیں ہو سکتا نا، مطلب آل نوئنگ کو انگلش بالکل میں آل اردو نوئنگ میں، ہو سکتا ہے. اب سن لینا، اللہ تعالیٰ جی کو پتہ جی ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں یہ نالج میں اور اختیار میں فرق ہی نہیں ہے. اگر ایک شخص کو پتہ ہے کہ مصلحت یہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی مصلحت میں یہ ہے کہ کل جاب پہ چلے جائیں، اور آپ جاب پہ چلے جاتے ہیں، اور آپ کو 100% پتہ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس اختیار نہیں تھا. آپ صبح جب اٹھتے ہیں تو بالکل آپ جاب پہ نہ جانا چاہیں نہیں جا سکتے، اور کہیں اور چلے جائیں، یہ کیا بالکل اگر میرا آپ کے علم اختیار. کامل ہے تو میں اپنے اختیار سے اپنے فیصلوں کو چینج کر سکتا ہوں؟ بالکل آپ کا علم بالکل کامل ہے، آپ 100% جانتے ہیں کہ آپ اگر کل جاب جائیں یا آپ کے منفعت میں آپ کو پیسے میں دیں گے، جاب والے آپ سے شکایت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، ڈیوٹی پہ جب جائیں گے. اور اگر ڈیوٹی پہ نہیں جائیں گے، کہیں سیر سپاٹے کے لیے جائیں گے، وہ آپ کو جاب سے نکال دیں گے، بھائی تنخواہ بھی نہیں دیں گے، پھر آپ کو جاب بھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا. یہ آپ کے پاس آپ جانتے ہیں کہ صحیح کام کیا ہے، غلط کام کیا ہے.
آپ کا علم بھی کامل ہے، یقین بھی کامل ہے. اب آپ صبح اٹھتے ہیں کہتے ہیں نہیں میں جاب پہ جاؤں گا. بھائی جاب پہ نہیں جائیں گے، ڈیوٹی پہ نہیں جائیں گے تو جاب سے نکال دیں گے، بچوں کا خرچہ کیسے چلے گا؟ آپ ادھر، اس کا مطلب یہ نہیں آپ کے پاس اختیار نہیں تھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گاڑی میں بیٹھ کر کسی کو اور جگہ نہیں جا سکتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ مصلحت میں اس کے فضل کا تقاضا کیا ہے، اس کے رحمانیت کا تقاضا کیا ہے، اس کے رحیمیت کا تقاضا کیا ہے، اس کی قہاریت کا تقاضا کیا ہے، کس کس کو اس نے عذاب دینا ہے، کس کس کو اس نے رزق و روزی دینا ہے. تو یہ اس کو پتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور وہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کر سکتا. اگر کوئی شخص اپنے اختیار سے کوئی ایک فعل انجام دے دیتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ بہترین کام یہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی چوائس اور نہیں ہے. وہ بالکل اس کے پاس چوائس ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس بھی چوائس ہے. اب جہاں تک تقدیر کا تعلق ہے کہ اللہ نے جو تقدیر میں لکھا ہے کیا اس کو چینج کر سکتا ہے؟ تو یہ قرآن مجید میں یمحو اللہ ما یشاء یثبت وعنده الکتاب، اللہ تعالیٰ بالکل تقدیر کو چینج کر سکتا ہے. میرے تقدیر میں اگر لکھا ہے کہ میں اگر مثلا میں قطع رحم کر دوں تو میرے عمر 30 سال ہے، اور اگر میں صلہ رحم کر دوں تو میرا عمر 80 سال ہے. اگر میں صدقہ دے دوں، صلۃ الرحم و صدقہ تزیدان فی العمر، حدیث میں ہے نا، صلہ رحم اور صدقہ دینا انسان کی عمر میں اضافہ کرتا ہے. اب میں اپنے اختیار سے آ کے دنیا میں صلہ رحم نہیں کرتا، صدقات بھی نہیں دیتا، نیک پیسے اس میں کام ہی نہیں، خرچ ہی نہیں کرتا، نیک کام میں، برے کاموں میں خرچ کرتا ہوں، تو میرے عمر سے، زندگی سے برکت اللہ تعالیٰ کہہ دے اس کے تقدیر کو بدل دے، لکھ دے وہاں پہ کہ اس کی عمر کم ہو جائے گا. اور اگر میں نیک کام کر دوں اس میں اضافہ فرمائے، بالکل اس کے اختیار میں. جی سر. جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہی، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہی، صراط ایمان پر صرف